دہکتے ہوئے سرخ جوڑے میں ملبوس مریم، جو اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب آنکھوں میں سجائے کمرے کے وسط میں موجود پھولوں سے لدے بستر پر بیٹھی تھی، اس وقت کانپ اٹھی جب کمرے کا دروازہ کسی دھماکے سے کھلا اور وہاب غصے میں بپرا ہوا اندر داخل ہوا۔ مریم ابھی سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ وہاب نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے نازک بازو کو آہنی گرفت میں جکڑا اور اسے جھٹکے سے زمین سے اٹھا کر دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ ابھی مریم کی چیخ لبوں تک بھی نہ آئی تھی کہ وہاب کا بھاری ہاتھ اس کے معصوم چہرے پر پوری قوت سے رسید ہوا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ فرش پر جا گری۔ وہاب کی آنکھوں میں شک اور نفرت کی ایک ایسی آگ تھی جو مریم کے وجود کو بھسم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ دھاڑا کہ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا تھا کہ اس رشتے سے انکار کر دینا، میری زندگی میں آنے کی جرات مت کرنا، پر تم نے میری بات کو ٹھکرا کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ مریم نے آنسو سے لبریز آنکھوں کے ساتھ اسے اپنی یتیمی اور بے بسی کا واسطہ دینا چاہا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہاب کے کندھوں کو پکڑ کر اسے دور ہٹانے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہاب پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے مریم کی التجا بھری باتوں کو پیروں تلے رونتے ہوئے اسے دوبارہ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور اس پر وہ وحشیانہ تشدد شروع کیا جس کا تصور بھی کسی روح کو کپ کپا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے مریم کے نازک وجود پر ایک کے بعد ایک ضرب لگائی۔ اس کی آہذاری اور تڑپ نے کمرے کی دیواروں کو بھی لرزا دیا، مگر وہاب کا دل نہ پسیجا۔ وہ پوری رات مریم کے لیے کسی جہنم کے عذاب سے کم نہ تھی، جہاں وہاب اسے ہر لمحہ نئی اذیت، نیا زخم اور نئی تکلیف دیتا رہا۔ اس نے مریم کی حالت اس حد تک بگاڑ دی کہ وہ بے سدھ ہو کر فرش پر پڑی رہی۔ اس کے جسم میں اتنی سکت بھی باقی نہ رہی کہ وہ خود کو ہلا سکے یا اٹھ کر چل سکے۔ وہ رات مریم کی زندگی کا وہ سیاہ باب بن گئی جس نے اس کے تمام خوابوں کو کرچی کرچی کر دیا اور اسے ایک ایسی اذیت ناک قید میں دھکیل دیا جہاں ہر سانس ایک نئی سزا تھی۔ وہاب نے اسے تڑپتا چھوڑ کر اپنی انا کی تسکین کی، جبکہ مریم اپنی ہی قسمت پر ماتم کر رہی تھی کہ ایک یتیم لڑکی کے نصیب میں اتنی کڑی آزمائش کیسے لکھ دی گئی۔ سورج کی پہلی کرن مریم کے بکھرے ہوئے وجود پر پڑی تو وہ درد کی شدت سے کرا اٹھی۔ اس کا پورا بدن دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح بخار میں تپ رہا تھا اور چہرے پر پڑنے والے نیل اس کی گزری ہوئی اذیت ناک رات کی گواہی دے رہے تھے۔ وہاب جو رات بھر کی درندگی کے بعد اب ایک صفاق فاتح کی طرح اس کے سر پر کھڑا تھا، اس نے ذرا برابر بھی ترس کھائے بغیر اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باتھ روم کی طرف لے گیا، جہاں اس نے مریم کو بے دردی سے باتھ ٹب میں پٹک دیا۔ مریم نے درد سے تڑپ کر اس کے پاؤں پکڑ لی اور ہچکیوں کے درمیان ٹوٹتی ہوئی آواز میں التجا کی کہ خدا کے لیے میری غلطی تو بتائیں، میں نے کیا کیا ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے؟ لیکن وہاب کے دل پر پتھر پڑ چکے تھے۔ اس نے تضحیک آمیز لہجے میں اس کے منہ پر ٹھنڈے پانی کا شاور کھول دیا اور غراتے ہوئے بولا کہ جلدی سے نہا کر نیچے آؤ، میں چاہتا ہوں کہ سب دیکھ لیں کہ میں نے رات بھر تمہارا کیا حال کیا ہے، اور اس گھر کے ہر فرد کو پتہ چلنا چاہیے کہ میری مردانگی اور میرا غصہ کتنا خوفناک ہے۔ وہ لڑکی جو تیرہ و تاریک راتوں میں اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے والے خوبصورت لمحوں کے خواب آنکھوں میں سجائے اس گھر کی دہلیز پر آئی تھی، آج اپنے ہی خوابوں کی کرچیوں پر لہولہان پڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے۔ اس کی عزت نفس اور اس کے ارمان سب اس باتھ ٹب کے ٹھنڈے پانی میں بہہ رہے تھے۔ وہاب کی نفرت بھری باتوں نے اس کی روح تک کو چھنی کر دیا تھا اور وہ شدید بخار اور نگاہت کے عالم میں وہیں پڑی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی، جبکہ وہاب اسے ذلت کے گہرے گڑھے میں دھکیل کر نیچے جانے کی تیاری کر رہا تھا تاکہ اپنی انا کی تسکین کر سکے۔ وہاب تو خود کو تر و تازہ کر کے فاتحانہ انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن مریم کے لیے تپتے بخار اور لرزتے وجود کے ساتھ حرکت کرنا بھی محال تھا۔ جب وہ دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے خود کو تولیے میں لپیٹ کر باتھ روم سے باہر نکلی تو سامنے اپنی ساس کو کھڑا پا کر تھٹک گئی۔ مریم کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر تشدد کے واضح نشانات دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اس کی ساس کی بھی آنکھیں پھیل گئیں، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے اپنی ممتا کے پیچھے بیٹے کی درندگی چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بڑی محبت سے مریم کے قریب آئیں اور اس کے زخمی کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں بولی، بیٹا تم اس رات کے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ شروع میں شوہر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ایسے ہی کرتے ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مریم کو ان کی ہمدردی میں لپٹی یہ نصیحت کسی زہر کے گھونٹ جیسی لگی۔
وہ درد اور ذلت کی اس انتہا پر تھیں جہاں محبت کے یہ کھوکھلے الفاظ اسے مزید اذیت دے رہے تھے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اس قید سے نکالیں، میں اس تشدد کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اسی وقت اس گھر کی دیواروں کو توڑ کر کہیں دور نکل جائے جہاں کوئی اسے اس طرح بے دردی سے نہ رون سکے۔ اس کی ساس کی خاموش حمایت نے اسے یہ باور کروا دیا تھا کہ اس گھر میں اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے اور وہ مکمل طور پر تنہا رہ گئی ہے۔ ساس نے مریم کی حالت دیکھ کر فوراً مصلحت کا لبادہ اوڑھ لیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر مریم اس حال میں باہر گئی تو خاندان بھر میں ان کی جگ بسائی ہوگی۔ خصوصاً رات کو ہونے والے ولیمے کے فنکشن سے پہلے ہی وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے مریم کو تسلی دینے کے بہانے وہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود باہر نکل گئی تاکہ وہ آپ کو اندر بھیج سکے اور ناشتہ بھی کمرے میں ہی منگوا لے۔ ساس کا ارادہ تھا کہ ولیمہ شروع ہونے سے پہلے پارلر والی کو بلا کر میک اپ کے ذریعے مریم کی گردن اور چہرے پر بنے تشدد کے گہرے نشانات کو چھپا دیا جائے گا تاکہ باہر کسی کو خبر تک نہ ہو کہ اس بند کمرے میں کیا قیامت گزری ہے۔ تھوڑی دیر میں وہاب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، لیکن آنکھوں میں وہی پرانی درندگی رقص کر رہی تھی۔ مریم اسے دیکھتے ہی خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہاب نے ٹرے میز پر پٹکی اور جھپٹ کر مریم کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے مریم کے کان کے قریب سرگوشی کی کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میری ماں کو میری شکایت لگائی؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ وہ تمہیں اس جہنم سے بچا لیں گی؟ مریم سہم کر اپنی آنکھیں میچ گئیں اور اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسے لگا کہ اب شاید پھر سے وہی رات والا تشدد دہرایا جائے گا، لیکن اگلے ہی لمحے مریم کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہاب کا غصہ اچانک کافور ہو گیا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ نے لے لی۔ اس کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ ابھی اسے مارنے پر جو تلا ہوا تھا اب ایک نہایت پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر کا روپ دھار چکا تھا۔ اس نے مریم کے گال پر پڑے نیل کو نہایت ہی نرمی سے چھوا اور اس کے بالوں کی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے اسے پیار سے بیڈ پر بٹھانے لگا، جیسے وہ اسے یہ جتانا چاہ رہا ہو کہ وہ جتنا بڑا جلاد ہے اتنا ہی بڑا اداکار بھی ہے، اور اب وہ اسے اپنی اس نئی چال سے مزید ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے والا ہے۔ ولیمے کی شام جب مریم بھاری کامدار جوڑے میں ملبوس پارلر والی کے کمال فن سے اپنے زخموں کو میک اپ کی تہوں تلے چھپائے آئینے کے سامنے کھڑی تھی تو اسے اپنا ہی عکس ایک اجنبی سا لگا۔ کمرے میں وہاب کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور اگلے ہی لمحے وہ مریم کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ آئینے میں اس کا عکس مریم کے تھکے ہوئے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وہاب نے نہایت ہی نرمی اور پیار سے مریم کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور جھک کر اس کی گردن کے قریب اپنے لب لے گیا جہاں میک اپ کے نیچے وہ سیاہ نیل اب بھی موجود تھے۔ اس نے ایک ایسی رومانوی سرگوشی کی جس نے مریم کے پورے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ وہ کہنے لگا کہ مریم، کل رات تم نے حقیقت میں میرے ہوش اڑا دیے تھے، تمہاری ہر ادا، تمہاری ہر تڑپ میرے دل کو بھا گئی ہے۔ وہ اس کے ساتھ اس طرح پیش آ رہا تھا جیسے اسے زیادہ چاہنے والا شوہر پوری دنیا میں نہ ہو۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اب تشدد کے بجائے محبت کی جھوٹی چاشنی بکھیر رہا تھا۔ مریم ساکت و جامد کھڑی یہ سب سہتی رہی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس پیار کے پیچھے کتنا بڑا درندہ چھپا ہوا ہے۔ اچانک وہاب کے لہجے میں ایک حاکمانہ سختی آئی۔ اس نے آئینے میں مریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ آج رات جب تمہارے ماں باپ تمہیں مکلاوے کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کریں گے تو تم صاف انکار کر دینا، تم ان کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ مریم یہ سن کر بری طرح چونکی اور حیرت سے اس کی طرف مڑ کر پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ مریم کے لیے اپنے گھر جانا اس جہنم سے چند دن کی آزادی کا واحد راستہ تھا، لیکن وہاب نے اس کی آنکھوں کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کل خود لے کر جاؤں گا، لیکن آج رات تم صرف میرے پاس رہو گی۔ مریم کو لگا جیسے اس کی نجات کا آخری راستہ بھی بند ہو گیا تھا۔ وہاب کا یہ دوہرا روپ اسے ذہنی طور پر مفلوج کر رہا تھا، جہاں ایک طرف وہ بے پناہ محبت کا ڈرامہ کر رہا تھا اور دوسری طرف اس کی مرضی اور خوشی کو اپنے پیروں تلے روننے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا۔ مریم خاموشی سے آنسو پی کر رہ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے اس نئے جال میں بھی جکڑے رہنا ہے۔ ولیمے کی رنگین محفل میں مریم اپنے ماں باپ سے جب ملی تو اس کے لبوں پر ایک مصنوعی لیکن نہایت ہی دلکش مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس نے اس مہارت سے اپنی تکلیف کو چھپایا کہ اس کے والدین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی بیٹی کس کرب سے گزر رہی ہے۔ وہ ہر ایک سے بڑے ہی خوش اخلاقی اور اتفاق سے مل رہی تھی، جیسے وہ دنیا کی سب سے خوش نصیب دلہن ہو۔ اسی اثنا میں مریم کی نظریں اچانک سامنے کھڑے اپنے کزن دانیال پر پڑیں۔
جو اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ دانیال کی آنکھوں میں مریم کے لیے وہ محبت اور اداسی صاف جھلک رہی تھی جو کسی خاندانی مسئلے کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی۔ دانیال ہمت کر کے مریم کو آخری بار مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملیں اور بہت سے انکہے لفظ فضا میں بکھر گئے۔ وہاب جو عقاب جیسی نظریں جمائے مریم کے ایک ایک تاثر کا جائزہ لے رہا تھا، فوراً بھاپ گیا کہ ان دونوں کے درمیان ماضی کا کوئی گہرا رشتہ رہا ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی کزن ہے جس سے مریم محبت کرتی تھی، اور یہ احساس اس کے اندر حسد کی ایک نئی آگ بھڑکا گیا۔ فنکشن کے اختتام پر جب سب مہمان رخصت ہونے لگے تو وہاب نے مریم کے قریب آ کر اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے جتانے والے انداز میں جکڑا اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ مریم کو آج رات ہی اپنے فارم ہاؤس پہ لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے نہایت ہی شاطرانہ انداز میں کہا کہ وہ اپنی زندگی کے یادگار لمحے شہر کے شور و غل سے دور کسی پرسکون جگہ پر گزارنا چاہتا ہے۔ مریم جو پہلے ہی وہاب کی درندگی سے خوف زدہ تھی، فارم ہاؤس کا نام سن کر بری طرح گھبرا گئی۔ اسے پتہ تھا کہ وہاب کا اسے تنہائی میں لے جانے کا مقصد محبت نہیں بلکہ اس کی روح کو مزید کچلنا ہے۔ خصوصاً دانیال کو دیکھنے کے بعد وہاب کے ارادے مزید خطرناک ہو چکے تھے۔ وہ لرزتے ہوئے اپنی ماں باپ کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہاب کی مضبوط گرفت نے اسے یہ باور کروا دیا کہ اب اس کی زندگی کا ایک اور خوفناک سفر شروع ہونے والا ہے جہاں کوئی اس کی چیخیں سننے والا نہیں ہوگا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر مریم بالکل سمٹ کر بیٹھی تھی۔ وہاب کا وجود اس کے ساتھ ہی موجود تھا، لیکن اسے اپنے شوہر کے قریب ہونے میں ذرا برابر سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہاب کا رویہ نہایت ہی پراسرار تھا۔ وہ گاڑی کے بند ماحول میں مریم سے دانیال اور ماضی کے حوالے سے ایسی عجیب و غریب اور چبھتی ہوئی باتیں کر رہا تھا جنہوں نے مریم کے اندر ایک انجانا سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ مریم خود کو اس قدر غیر محفوظ اور انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی کہ اس کی انگلیاں اپنے جوڑوں کے دوپٹے کو سختی سے مروڑ رہی تھیں۔ اچانک وہاب نے ایک وحشیانہ حرکت کی اور اسے جھٹکے سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ مریم کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہاب کا چہرہ اس کے بالکل سامنے تھا اور اس کی آنکھوں میں جنون کی لہریں تھیں۔ وہ مریم پر دھاڑا کہ سچ بتاؤ مریم، کیا تم مجھ سے پہلے کس کزن سے محبت کرتی تھی؟ کیا وہ تمہارے دل میں اب بھی بسا ہوا ہے؟ اس کی آواز کی گونج گاڑی کی چھت سے ٹکرا رہی تھی۔ مریم نے کانپتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا کہ خدا کے لیے ایسا مت سوچیں، ایسا کچھ نہیں ہے، دانیال صرف میرا کزن ہے۔ مریم کی گھبراہٹ دیکھ کر وہاب کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ آئی اور اس نے اچانک اپنا لہجہ اتنا نرم کر لیا جیسے وہ کوئی بہت ہی چاہنے والا شوہر ہو۔ اس نے مریم کے آنسو پوچھے اور بڑی ہی اپنائیت سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، مگر مریم کو یہ نرمی کسی زہریلے ناگ کی سرسراہٹ لگی طرح لگ رہی تھی۔ فارم ہاؤس کی خاموش اور سنسان عمارت کے سامنے جب گاڑی رکی تو وہاں کا ہو کا عالم مریم کے دل میں خوف بٹھانے کے لیے کافی تھا۔ وہاب گاڑی سے اترا اور مریم کو سہارا دینے کی بجائے اسے کسی نازک گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ مریم نے ڈر کے مارے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے، لیکن اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہاب اسے اٹھائے ہوئے بڑے ہی پیار اور دھیمے لہجے میں باتیں کرتے ہوئے فارم ہاؤس کے بڑے برآمدے سے گزر کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ مریم کو وہاب کی یہ اچانک محبت اور پرسکون انداز طوفان سے پہلے کی خاموشی لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پیار دراصل اس نئی اذیت کا دیباچہ ہے جو وہاب نے اس ویران جگہ پر اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کمرے کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے مریم کا پورا وجود لرز رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس عالیشان فارم ہاؤس کی دیواروں کے پیچھے اب اس کی بے بسی اور وہاب کی درندگی کا ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہے جہاں کوئی دوسرا انسان ان کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ وہاب نے اسے کمرے کے وسط میں لا کر کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایسی گہری سانس لی جس نے مریم کو یہ احساس دلا دیا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ فارم ہاؤس کے اس عالیشان مگر ویران کمرے میں داخل ہوتے ہی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور تلخی چھا گئی۔ وہاب نے مریم کو بیڈ پر کسی بے جان شے کی طرح پٹخ دیا۔ اس کی آنکھوں میں لرزتی وحشت دیکھ کر وہاب کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ بظاہر خاموش تھا، لیکن اس کی حرکات مریم کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھیں۔ جب وہاب نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور اپنے ہاتھ کی پشت سے شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے تو مریم کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے خود کو ڈھانپتے ہوئے بیڈ کی پشت سے جا لگی اور ہچکیوں کے درمیان ٹوٹتی ہوئی آواز میں التجا کی کہ وہاب خدا کے لیے رحم کریں، میں کل رات کی آپ کی شدتوں اور اذیتوں کی وجہ سے بہت نڈھال ہوں، میرا پورا وجود بخار میں تپ رہا ہے اور مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے، پلیز آج رات مجھے معاف کر دیں۔
مریم کی یاد سی وہاب کے جنون کو کم کرنے کے بجائے مزید بھڑکانے کا سبب بنی۔ اس نے ایک زوردار تماچا مریم کے تپتے ہوئے گال پر رسید کیا اور اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ حالانکہ وہاب کو بخوبی علم تھا اور کل کی رات اس بات کی گواہ تھی کہ مریم ایک پاکیزہ اور معصوم لڑکی ہے، لیکن اس کی شک کی بیماری نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ مریم کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے چلایا کہ تم جیسی لڑکیاں مکر و فریب میں ماہر ہوتی ہیں۔ تم پاکیزگی کا ڈرامہ کسے دکھا رہی ہو؟ مجھے سب پتہ ہے کہ تم نے اپنے اس کزن دانیال کے ساتھ پہلے ہی کیا گل کھلائے ہوں گے۔ تم نے تو اس کے ساتھ نکاح سے پہلے ہی رنگرلیاں منا رکھی ہوں گی، اسی لیے تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔ وہاب کے ان گھٹیا اور خلیص الزامات نے مریم کی روح تک کو چھنی کر دیا۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی تو ماضی کی دھندلی یادیں اس کے سامنے لہرانے لگیں۔ اسے یاد آیا کہ وہ دانیال سے کتنی سچی اور پاکیزہ محبت کرتی تھی۔ ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جس پر انگلی اٹھائی جا سکے، لیکن اس کے باپ نے دانیال کے ساتھ اس کی شادی روکنے کے لیے اور خاندانی ضد کی بنا پر عجلت میں اس کا رشتہ اس شکی مزاج شخص سے کر دیا تھا۔ باپ کی اس جلد بازی کے فیصلے کا نتیجہ آج مریم اپنے جسم اور روح پر لگے زخموں کی صورت میں بھگت رہی تھی۔ وہاب کی درندگی اور بدگمانی کی آگ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مریم نے بے بسی کے عالم میں خود کو بیڈ سے نیچے گرایا اور روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اپنی پاکیزگی کی قسمیں کھانے لگی، اس کے پاؤں پر اپنے آنسو بہاتے ہوئے بولنے لگی کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کسی غیر مرد کو چھونا تو دور کی بات سوچا تک نہیں۔ میرا دامن صاف ہے، آپ مجھ پر اتنا بڑا بہتان مت لگائیں۔ میں مر جاؤں گی لیکن یہ ذلت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ مگر وہاب کا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے مریم کی تڑپ میں ایک عجیب سی تسکین مل رہی تھی اور وہ اسے مزید ذہنی اور جسمانی اذیت دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہاب کا جنون اس رات تمام حدیں پار کر گیا۔ اس نے مریم کو اس قدر جسمانی اور ذہنی اذیت دی کہ مریم کے اندر کی تمام تر برداشت دم توڑ گئی۔ وہ ایک وحشی کی طرح اس پر الزامات کی بوچھار کر رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے نازک وجود کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہا تھا۔ جب درد کی شدت ناقابل برداشت ہو گئی تو مریم نے اپنی زندگی بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی تپتے بخار اور ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ فارم ہاؤس کی تاریک راہداریوں میں آگے آگے بھاگ رہی تھی اور وہاں پہ ایک شکاری کی طرح کہے لگاتا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ مریم کو لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، لیکن جب وہ صحن کے قریب پہنچی تو وہاب نے اچانک اپنی چال بدل لی۔ اس نے مریم کو بازو سے پکڑ کر روکا اور یک دم اس کے لہجے میں وہی مصنوعی شہد جیسی مٹھاس گھل گئی۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا کر نہایت ہی پیار سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹانے لگا اور کہنے لگا کہ مریم تم اتنی پاگل کیوں ہو؟ میں تو بس دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ دیکھو میں تو اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ وہ اسے اپنی میٹھی باتوں کے جال میں پھنسانے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے مریم کو سہارا دے کر بستر تک پہنچایا اور سرگوشی کی کہ دیکھو اب جب ہم واپس گھر جائیں گے تو تم نے کسی کو کچھ نہیں بتانا، سب کے سامنے بس یہی کہنا ہے کہ تم سیڑھیوں سے گر گئی تھی جس کی وجہ سے یہ چوٹیں آئی ہیں۔ واپس گھر آنے کے بعد مریم کی زندگی ایک عجیب سے تماشے میں بدل گئی تھی۔ وہاب کا مزاج کسی بپھرے ہوئے سمندر کی طرح تھا جو کبھی بالکل پرسکون ہوتا اور کبھی اچانک طوفان برپا کر دیتا۔ وہ مریم کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیل رہا تھا جس نے مریم کے دماغ کو مفلوج کر دیا تھا۔ کبھی وہ مریم کے لیے دنیا کا سب سے مہنگا تحفہ لاتا، اس کے پاؤں دباتا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر ایسے محبت جتاتا جیسے مریم اس کی کل کائنات ہو۔ مریم ایک لمحے کے لیے سوچنے لگتی کہ شاید وہ بدل گیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے اندر کا شک پھر سے بیدار ہو جاتا۔ ذرا سی بات پر، کسی فون کال پر یا مریم کی کسی پرانی یاد پر وہ دوبارہ وہی درندہ بن جاتا۔ وہ مریم کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا، اس کے کردار پر خلیص کیچڑ اچھالتا اور اسے ایسی نفرت سے دیکھتا جیسے مریم اس کی سب سے بڑی دشمن ہو۔ محبت اور نفرت کا یہ دوہرا معیار مریم کو اندر سے ختم کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس انسان کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کے ساتھ جو اسے پھولوں کی طرح رکھتا ہے یا اس کے ساتھ جو اسے پیروں تلے رونتا ہوا اپنا حق سمجھتا ہے۔ وہاب کے اس شکی مزاجی اور بدلتے رویوں نے مریم کو ایک ایسی ذہنی قید میں ڈال دیا تھا جہاں اسے اپنی ہر سانس پر بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک دن مریم کے گھر والے اس سے ملنے آئے جن میں دانیال بھی شامل تھا۔ مریم کی بجھی ہوئی رنگت اور آنکھوں کے گرد ہلکے دانیال سے چھپے نہ رہ سکے۔ اسے یقین تھا کہ مریم کسی بہت بڑی تکلیف میں ہے۔ جب سب مہمان ڈرائنگ روم میں باتوں میں مصروف تھے، دانیال نے موقع پا کر مریم کو کچن کی طرف جاتے دیکھا اور پیچھے جا کر اسے روک لیا۔ اس نے نہایت ہی نرمی اور ہمدردی سے مریم کا ہاتھ پکڑ کر دھیمی آواز میں پوچھا، مریم تم ٹھیک تو ہو نا؟
تمہاری آنکھیں سچ چھپا نہیں پا رہی۔ اگر یہ شخص تمہیں کوئی تکلیف دے رہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ مریم ابھی کوئی جواب دے پاتی کہ وہاب جو پہلے ہی شک کی آگ میں جل رہا تھا وہاں آ پہنچا۔ دانیال کا مریم کے قریب ہونا اور اس کی ہمدردی وہاب کے لیے کسی بم کے دھماکے سے کم نہ تھی۔ اس نے وہیں سب کے سامنے مریم کو بالوں سے جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اوپر کمرے میں لے گیا، جبکہ گھر میں ایک اور عام مچ گیا۔ وہاب کا جنون اس دن تمام حدیں پار کر گیا۔ اس نے مریم کے کردار پر وہ غلیظ الزامات لگائے کہ مریم کی روح تک کانپ گئی۔ اس نے مریم کو اتنی بے دردی سے مارا اور فرش پر پٹخا کہ مریم کی چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ مریم جو شادی کے ان چند مہینوں کے بعد امید سے تھی اور اپنے اندر ایک نئی زندگی کے وجود کو محسوس کر رہی تھی، اس وحشیانہ تشدد کی تاب نہ لا سکی۔ وہاب کے جنون نے اس کی ممتا کے خواب کو بھی رون ڈالا۔ شدید تکلیف اور خون بہنے کے عالم میں وہ فرش پر تڑپتی رہی، لیکن وہاب کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ جب اسے ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے یہ المناک خبر سنائی کہ اس کا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ مریم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے نہ صرف اپنا پہلا بچہ کھو دیا تھا بلکہ وہاب کی درندگی نے اس کے اندر جینے کی آخری تمنا بھی ختم کر دی تھی۔ وہ ہسپتال کے بستر پر بے جان پڑی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اس کے معصوم بچے کی موت اس کے اور وہاب کے درمیان اب ایک ایسی دیوار بن چکی تھی جسے کبھی گرایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہاب کی شکی مزاجی نے ایک معصوم جان لے لی تھی اور مریم کو ایک ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی بھی راستہ نہ تھا۔ مریم کے گھر والے جو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر پہلے ہی خون کے آنسو رو رہے تھے، اب مصلحت اور خاموشی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ چکے تھے۔ اس کے والد نے لرزتی آواز مگر پختہ ارادے سے وہاب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اب بہت ہو چکا، ہم اپنی بیٹی کو اس جہنم میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رہنے دیں گے، ہم اسے ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ وہاب جس کی انا اور شکی مزاجی اس کے حواس پر سوار تھی، ایک صفاقانہ کہکہا لگا کر بولا کہ یہ مریم میرا نکاح ہے، میری ملکیت ہے، یہاں کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ میری مرضی کے بغیر اسے اس چوکھٹ سے باہر لے جا سکے۔ وہاب کی اس دیدہ دلیری پر دانیال تڑپ کر آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑا کہ ہمت کی بات مت کرو وہاب، ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ اپنی بہن کی زندگی بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تم نے اسے کوئی کھلونا سمجھ رکھا ہے جسے جب چاہا توڑا اور جب چاہا مسل دیا۔ دانیال کا سامنے آنا وہاب کے جلتے ہوئے شک پر پیٹرول کا کام کر گیا۔ اس نے مریم کو جو نڈھال حالت میں فرش پر پڑی تھی حقارت سے دیکھا اور دانیال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخا کہ مجھے پتا تھا کہ تم دونوں کا ناپاک رشتہ تمہیں یہاں کھینچ لائے گا، اگر تمہیں یہ اتنی ہی پسند ہے تو لے جاؤ اسے، میں ایسی عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ مریم نے جیسے ہی وہاب کے تیور دیکھے وہ گرتی پڑتی اس کے پاؤں میں جا گری۔ اس نے اس طلاق سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کے بدترین تشدد سہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس پر متعلقہ ہونے کا لیبل لگے، لیکن وہاب نے تمام تر اخلاقیات بالائے طاق رکھتے ہوئے وہیں سب کے سامنے اسے 3 بار طلاق دے کر اپنا رشتہ ختم کر دیا۔ طلاق کے الفاظ مریم کے کانوں میں کسی ایٹم بم کی طرح گونجے اور وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی۔ اسے لگا جیسے کائنات کی ہر شے ساکت ہو گئی ہے۔ اس کی برسوں کی قربانی اور خاموشی کا صلہ اسے اس ذلت کی صورت میں ملا تھا۔ مریم بے سود ہو کر فرش پر گر گئی، لیکن دانیال اب خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس نے فوراً فون نکال کر پولیس کو اطلاع دی جو پہلے ہی الرٹ تھی۔ دانیال نے پولیس کے سامنے وہاں پر اپنے ہی بچے کے قتل اور مریم پر وحشیانہ تشدد کی سنگین الزامات عائد کیے۔ اس نے وہ تمام میڈیکل رپورٹس اور گواہیاں پیش کیں جو وہاب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے کافی تھیں۔ پولیس نے وہاب کو ہتھکڑیاں لگائیں تو وہ اب بھی غرا رہا تھا، لیکن اس کی فرعونیت اب ڈھیر ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مریم جو جسمانی طور پر نڈھال اور ذہنی طور پر مکمل طور پر بکھر چکی تھی، وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اسے اس بات کا غم تھا کہ جس شخص کی خاطر اس نے اپنے خواب قربان کیے اس نے اسے ہی سر عام رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ دانیال نے اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مریم کی روح جیسے جسم چھوڑ چکی تھی، وہ مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی اور اس کی بربادی کی داستان اس گھر کی دیواروں پر خون سے لکھی جا چکی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد مریم ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس کا وجود تو وہاں تھا مگر روح جیسے اسی اندھیری رات کی نظر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں ایک گوشہ نشین قیدی بن کر رہ گئی تھی اور ہر وقت شدید علالت نے اسے گھیر رکھا تھا۔ دوسری طرف قانون کا شکنجہ وہاں پر کس چکا تھا۔ دانیال نے دن رات ایک کر کے کیس کی پیروی کی اور مریم پر ہونے والے ہر ظلم کا حساب مانگا۔ عدالت نے وہاب کے وحشیانہ تشدد اور معصوم بچے کے جان کی ضیاع پر اسے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی، لیکن اس سزا سے مریم کا وہ سکون واپس نہ آ سکا جو چھن چکا تھا۔ وہ اس قدر ٹوٹ کر بکھر چکی تھی کہ اب اسے دنیا کے ہر مرد میں وہاب کا عکس نظر آتا۔
یہاں تک کہ اس کے اپنے بوڑھے باپ جب شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے یا اس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے تو وہ دہشت زدہ ہو کر چیخنے لگ جاتی اور کمرے کے کسی کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی۔ اس کے لیے مرد کا لمس اب صرف درد اور ذلت کی علامت بن گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مریم کی عدت کے ایام بھی تمام ہو گئے، مگر اس کی خاموشی اور خوف میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ ایک شام جب وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی، دانیال خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ مریم نے جیسے ہی دانیال کا سایہ دیکھا اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ بدحواس ہو کر صوفے کی پشت سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت تھی جو کسی شکاری کو دیکھ کر ایک زخمی ہرنی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ دانیال اس کی یہ حالت دیکھ کر وہیں رک گیا اور نہایت ہی درد بھرے لہجے میں دھیمی آواز میں بولا، مریم، کیا تم اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ کیا تمہیں اپنے دانیال پر بھی یقین نہیں رہا؟ مریم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور وہ مسلسل کانپ ہی رہی تھی۔ دانیال کی آنکھوں میں ہمدردی اور پچھتاوے کے آنسو تھے، لیکن مریم کی خاموشی اس بات کا اعلان تھی کہ وہاب کے دیے ہوئے زخموں نے اس کے اندر بھروسہ کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے۔ وہ دانیال کو دیکھ تو رہی تھی مگر اس کی نظروں میں موجود بے یقینی دانیال کے دل کو چیر رہی تھی۔ دانیال نے مریم کی وحشت زدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قدم آہستہ سے آگے بڑھایا، جیسے وہ کسی زخمی پرندے کو سہلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے فرش پر مریم کے قدموں کے قریب بیٹھ کر اپنے لہجے میں دنیا بھر کی نرمی سمیٹ لی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مریم، میں جانتا ہوں کہ تمہارے وجود پر لگے زخم بہت گہرے ہیں اور تمہارا اعتبار کسی شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو چکا ہے، لیکن میں ان کرچیوں کو سمیٹنے آیا ہوں۔ مریم نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور دیوار سے مزید چمٹ گئی۔ اسے لگا کہ شاید اب پھر سے کوئی نیا مطالبہ، کوئی نئی زبردستی اس کی زندگی کا سکون چھیننے والی ہے۔ دانیال نے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ چھونے کی جسارت نہیں کی بلکہ نہایت ہی ادب اور مان سے کہا، مریم، میں تمہیں اس اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہوں جہاں تم خود کو دفن کر چکی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں آؤ، ایک بوجھ بن کر نہیں بلکہ میری عزت بن کر۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شادی کا لفظ سنتے ہی مریم کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی اور اس نے وحشت بھری نظروں سے دانیال کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ اپنانے کی بات کر سکتا ہے۔ دانیال نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں وہاب جیسی اذیت نہیں دوں گا، میں تمہیں وہ مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں تمہارا محافظ بن کر تمہارے ہر خوف کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مریم کے لب خاموشی سے کپکپائے، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک لڑی بہہ نکلی، لیکن وہ اب بھی ساکت تھی۔ دانیال کی اس غیر متوقع پیشکش نے مریم کے اندر ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ ایک طرف ماضی کی ہولناک یادیں اسے پیچھے کھینچ رہی تھیں اور دوسری طرف دانیال کی آنکھوں میں موجود سچائی اسے جینے کی ایک موہوم سی امید دلا رہی تھی۔ وہ دانیال کو کوئی جواب نہ دے سکی، بس اسے بے یقینی سے دیکھتی ہی رہی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا واقعی اس کالی رات کے بعد کوئی اجالا ممکن ہے؟ دانیال اس خاموش جواب کو منتظر وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ مریم کا ہاں کہنا جتنا مشکل ہے، اس کا زخم بھرنا اسے کہیں زیادہ کٹھن ہوگا، مگر وہ اس مشکل سفر کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ مریم نے دانیال کی پیشکش سنتے ہی وحشت زدہ انداز میں سر جھٹکا اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تلخی اور کاٹ نمایاں تھی جب اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے اب کسی رشتے، کسی بندھن اور کسی مرد پر یقین نہیں رہا۔ میں اب اپنی باقی زندگی اس تنہائی کی قبر میں گزار لوں گی، لیکن دوبارہ کسی بھی بیوی کی بننے کا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں موجود ٹوٹ پھوٹ کو دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے مریم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، لیکن اپنے دل میں ایک عہد کر لیا کہ وہ مریم کی جگہ کسی اور کو نہیں دے گا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور برسوں بیت گئے۔ مریم کے چھوٹے بہن بھائی ایک ایک کر کے اپنے گھروں کے ہو گئے۔ زندگی کی گہما گہمی ان کے گرد گھومتی رہی، مگر مریم اسی ایک کمرے کی اسیر رہی جہاں یادوں کے آسیب اب بھی اس کا پیچھا کرتے تھے۔ اس طویل عرصے میں دانیال نے کئی رشتے ٹھکرائے اور سب کی مخالفت کے باوجود بھی گوارا رہا۔ اس کی خاموش محبت مریم کے گرد ایک حصار بن کر قائم رہی۔ ایک دن جب گھر والے دانیال کی ڈھلتی عمر اور مریم کی تنہائی سے تنگ آ کر مریم کے گرد جمع ہوئے اور اسے جذباتی طور پر مجبور کرنے لگے کہ اب تمہیں دانیال سے شادی کر لینی چاہیے، وہ تمہاری خاطر اب تک تنہا ہے، تو مریم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے برسوں کی دبی ہوئی چیخ کو زبان دی اور اپنے بوڑھے باپ اور بھائیوں کے سامنے دھاڑ کر بولی کہ آج آپ لوگ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ وہ دن بھول گئے جب میں نے دانیال کا نام لیا تھا؟ کیا آپ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے ضد اور انا کی خاطر مجھے اس درندے کے حوالے کیا تھا؟ اس وقت آپ کو میری خوشی کیوں نہیں نظر آئی؟
کیوں آپ نے زبردستی میری شادی ایک ایسے شخص سے کی جس نے میری روح تک کو کچل دیا؟ مریم کا لہجہ زہر آلود تھا جب اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ آج جب میں برباد ہو چکی ہوں، جب میری ممتا ماری جا چکی ہے اور میرا بھروسہ مر چکا ہے، تو آپ کو دانیال کی محبت یاد آ رہی ہے؟ جس وقت مجھے سہارے کی ضرورت تھی آپ نے مجھے جہنم میں دھکیل دیا، اور آج آپ چاہتے ہیں کہ میں دانیال کی زندگی بھی اپنی اس منحوس اور ٹوٹی ہوئی شخصیت سے برباد کر دوں۔ مریم کی ان تلخ اور سچی باتوں نے پورے گھر کو سن کر دیا۔ اس کے باپ کا سر ندامت سے جھک گیا، کیونکہ مریم کا ایک ایک لفظ ان کے ماضی کی غلط فہمیوں کی گواہی دے رہا تھا۔ مریم ہانپتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا وجود دکھ سے بوجھل تھا اور وہ اس سچائی کا سامنا کرنے سے قاصر تھی کہ اس کی زندگی کے بہترین سال کسی کی انا کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں۔ مریم کی تلخ باتوں نے گھر میں ایک سکوت طاری کر دیا تھا، لیکن اس کے والدین اپنی ندامت کے باوجود بھی اس کی تنہائی سے خوفزدہ تھے۔ مریم کے باپ نے نم آنکھوں کے ساتھ حتمی لہجے میں کہا کہ مریم، ہم مانتے ہیں کہ ماضی میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی، لیکن اب ہم تمہیں اس طرح جیتے جی مرتے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم دانیال سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تمہارا رشتہ کہیں اور طے کر دیتے ہیں، مگر تمہاری شادی اب ہو کر ہی رہے گی، کسی غیر مرد اور اجنبی کے ساتھ دوبارہ اسی اذیت ناک عمل سے گزرنے کا تصور ہی مریم کے لیے سوہانے روح تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال کم از کم وہاب جیسا درندہ نہیں ہے۔ اسی خوف اور تھکن کے زیر اثر اس نے ہارے ہوئے دل کے ساتھ دانیال سے نکاح کی حامی بھر لی، لیکن اس رضامندی کے پیچھے ایک سنگ لاخ شرط تھی۔ مریم نے دانیال کو سامنے بٹھا کر سپاٹ اور سرد لہجے میں کہا کہ میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم کبھی بھی مجھ سے ایک شوہر والا تعلق قائم کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میرا وجود اب کسی کا لمس برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ تمہیں صرف نام کا شوہر بن کر رہنا ہوگا۔ دانیال جو برسوں سے اس کے انتظار میں اپنی جوانی گوا چکا تھا، مریم کی آنکھوں میں موجود مردنی اور بیزاری دیکھ کر تڑپ اٹھا، مگر اس نے اس کی غربت کی بجائے اس کے سکون کو ترجیح دی۔ اس نے بنا کسی بحث کے ایک گہری اور دکھ بھری خاموشی کے بعد اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور مریم کی اس کڑی شرط کو مان لیا، کیونکہ اس کے لیے مریم کا اس کے حصار میں ہونا ہی کافی تھا، چاہے وہ ایک اجنبی بن کر ہی کیوں نہ رہے۔ دانیال کے اس فیصلے نے مریم کو حیران تو کیا، مگر اس کے دل پر جمی برف اب بھی پگھلنے کو تیار نہ تھی، اور یوں ایک عجیب و غریب بندھن کی بنیاد پڑ گئی۔ نکاح کے بعد جب مریم کو دوبارہ اسی سجے ہوئے کمرے میں لایا گیا تو اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو اور تاریخ خود کو دہرا رہی ہو۔ سرخ جوڑے میں ملبوس مریم بستر کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے خوشیوں کے خواب نہیں، بلکہ وہ ہولناک کالی رات ناچ رہی تھی جب وہاب نے اسی طرح کے کمرے میں اس کی روح کو تار تار کیا تھا۔ اسے اپنے جسم پر وہاب کی آنی گرفت اور چہرے پر پڑنے والے تماچوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور اس کا دل اس قدر بیزار اور بوجھل تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ماضی کی اذیت ناک یادوں نے اسے اپنے شکنجے میں ہی جکڑا ہوا تھا اور وہ کسی آنے والے طوفان کے ڈر سے ہی ساکت تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور دانیال اندر داخل ہوا، مریم بجلی کسی تیزی سے بستر سے اٹھی اور سہم کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب پھر سے وہی درندگی، وہی چیخیں اور وہی ذلت اس کا مقدر بننے والی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو ڈھانپ لیا جیسے وہ کسی حملے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کا خوف اتنا گہرا تھا کہ وہ دانیال کے چہرے پر موجود ہمدردی اور دکھ کو دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے صرف وہ درندہ یاد آ رہا تھا جس نے اسے برباد کیا تھا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں کانپ رہی تھی اور اس کی خاموش التجا صرف یہی تھی کہ کاش یہ رات اس سے بغیر کسی نئے زخم کے گزار دے۔ جیسے ہی دانیال نے مریم کی بدحواسی دیکھ کر اسے تسلی دینے کے لیے قدم آگے بڑھایا، مریم کی حواس پر چھائے ہوئے ماضی کے خوفناک بیولے بیدار ہو گئے۔ اسے لگا جیسے وہ اب دوبارہ اس کی روح کو کچلنے کے لیے قریب آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ دانیال کوئی لفظ بول پاتا، مریم کے حلق سے ایک ایسی دلوس اور وحشت ناک چیخ نکلی جس نے پورے گھر کے در و دیوار ہلا دیے۔ اس کی چیخ میں برسوں کی دبی ہوئی اذیت اور نامکمل سسکیاں شامل تھیں۔ رات کے سناٹے میں مریم کی آواز سن کر گھر والے بدحواس ہو کر کمرے کے باہر اکٹھے ہو گئے اور دروازہ پیٹنے لگے۔
دانیال جو صرف اس کے آنسو پوچھنا چاہتا تھا، مریم کی اس شدت پسندی اور خوف پر بری طرح پریشان ہو گیا۔ مریم لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دانیال کی طرف اشارہ کر کے غصے اور بے جان کے عالم میں چلانے لگی کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے قریب آنے کی جرت مت کرنا۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ تم سب ایک جیسے ہو، تم سب درندے ہو۔ دانیال نے نہایت ہی نرمی اور دکھ سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا تاکہ اسے پرسکون کر سکے، اور دھیمی آواز میں بولا، مریم خدا کے لیے میری بات سنو، میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے لگا تھا، میں تو بس تمہیں سنبھالنا چاہتا تھا۔ لیکن مریم اس وقت کسی کی بات سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون اور خوف کی ملی جلی لہریں تھیں۔ اس نے چیخ کر دانیال کو حکم دیا کہ ابھی کے ابھی اس کے کمرے سے نکل جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، باہر جاؤ یہاں سے۔ مریم کی ضد اور اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر دانیال کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اور اسے تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ وہ ایک گہری اور اذیت ناک سانس بھر کر سر جھکائے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ مریم نے فوراً اندر سے دروازہ بند کر لیا اور فرش پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے لیے مرد کا سایہ بھی اب ایک ناقابل برداشت بوجھ بن چکا تھا، جسے وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دینا چاہتی تھی۔ دانیال نے مریم کے اس دن کے خوف اور چیخوں کے بعد خود کو مکمل طور پر پیچھے ہٹا لیا تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود بھی مریم کے سامنے اس طرح آتا کہ اس کی موجودگی کا بوجھ محسوس نہ ہو۔ اس نے مریم کی خاموش شرط کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا تھا۔ نہ وہ کبھی اس کے کمرے میں جاتا، نہ کبھی اس سے قربت کی خواہش کرتا، بس دور دور رہ کر اسے ایک سائے کی طرح اس کی حفاظت کرتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب کمرے کی تنہائی مریم کو کاٹنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ وہاب کی درندگی نے اسے جس خوف میں جکڑا تھا، دانیال کی بے غرض محبت اس خوف کو آہستہ آہستہ پگھلا رہی ہے۔ اسے اب دانیال کے قدموں کی چاپ بری نہیں لگتی تھی، بلکہ جب وہ دیر تک نظر نہ آتا تو مریم کو ایک انجانی سی بے چینی ہونے لگتی۔ اسے دانیال کی اس خاموشی کمی کا شدت سے احساس ہونے لگا جو اس کے وجود کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب باہر بارش کی گونج تھی اور کمرے کا سناٹا مریم کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا، وہ ماضی کے آسیبوں سے لڑتے لڑتے تھک گئی۔ اسے لگا کہ اسے ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہے جو اسے اس کی اپنی ذات کے خوف سے بچا سکے۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلی اور لاؤنج میں پڑے اس صوفے کے قریب پہنچی جہاں دانیال اکثر سو جایا کرتا تھا۔ دانیال گہری نیند میں تھا، اس کے چہرے پر تھکن اور مریم کے لیے برسوں کا انتظار صاف جھلک رہا تھا۔ مریم اسے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم سے اس کے اندر کی تمام تر دیواریں گر گئیں۔ وہ خاموشی سے دانیال کے پاس نیچے فرش پر بیٹھ گئی اور ہارے ہوئے دل کے ساتھ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ دانیال کے دل کی دھڑکنیں مریم کے دل کے کانوں میں کسی لوری کی طرح گونجی جس نے اسے برسوں بعد ایک عجیب سا سکون فراہم کیا۔ اس کا یہ قدم اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ اس مرد سے نہیں ڈرتی جو اسے اپنی ذات سے زیادہ چاہتا ہے۔ مریم نے دانیال کے قرب میں وہ پناہ ڈھونڈ لی تھی جسے اب تک وہ نفرت اور شک کے پردوں میں چھپاتی آئی تھی۔ یہ مریم کی دانیال کے سامنے مکمل تسلیم اور اس کی محبت کی جیت تھی، جہاں لفظوں کے بغیر ہی اس نے اپنی زندگی دانیال کے نام کر دی تھی۔ دانیال کی آنکھ کھلی تو اپنے سینے پر مریم کا سر دیکھ کر اسے اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ ساکت رہا کہ کہیں ذرا سی جنبش بھی مریم کے اس بھروسے کو توڑ نہ دے جو برسوں کی مسافت کے بعد اسے میسر آیا تھا۔ مریم نے دانیال کے سینے کی دھڑکنوں کی ترتیب میں اپنا سکون تلاش کرتے ہوئے نہایت ہی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا کہ دانیال، میں آپ سے نفرت نہیں کرتی تھی، بلکہ میں اس خوف کی اسیر تھی کہ شاید اب میں کسی کی محبت کے قابل ہی نہیں رہی۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ جب آپ میرے اس ٹوٹے ہوئے وجود اور روح پر لگے زخموں کو قریب سے دیکھیں گے تو شاید آپ مجھے چھوڑ دیں گے یا مجھے کبھی اس طرح قبول نہیں کر پائیں گے جیسے میں پہلے تھی۔ اسی رسوائی اور رد کر جانے کے ڈر سے میں نے اپنے گرد نفرت کی یہ دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں۔ مریم کے ان الفاظ نے دانیال کے دل کو تڑپا دیا۔ اس نے نہایت ہی ہمدردی اور مان سے مریم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے گویا ہوا کہ مریم، محبت کبھی بھی کامل وجود کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں نے تم سے محبت تمہاری روح کی پاکیزگی دیکھ کر کی تھی، نہ کہ حالات کی ستم ظریفی دیکھ کر۔ اس نے مریم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بڑے ہی یقین سے کہا کہ میرے لیے تم وہی معصوم مریم ہو جو بچپن میں میری کائنات تھی۔ تمہارے ماضی کا کوئی داغ میری محبت کی چاشنی کو کم نہیں کر سکتا، اور میں تمہیں تمہاری تمام تر تلخیوں اور زخموں کے ساتھ ہی اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی مانتا ہوں۔ دانیال کی اس بے لوث محبت اور قبولیت نے مریم کے اندر جمی آخری برف کو بھی پگھلا دیا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ تنہا نہیں ہے،
اور ایک مرد کی درندگی کا بدلہ ہر مرد سے لینا ناانصافی تھی۔ اس نے دانیال کے مضبوط کندھے پر سر ٹکایا تو اسے لگا جیسے اس کی برسوں کی تھکن اتر گئی ہو اور وہ تمام تر خوف و خدشات اب دم توڑ چکے ہیں۔ دانیال نے اس کی ہر اذیت کو اپنے پیار کی آغوش میں سمو لیا اور اسے یقین دلایا کہ اب اس کے آنسو گرنے سے پہلے دانیال کی ہتھیلیاں وہاں موجود ہوں گی۔ فارم ہاؤس کی اس اداس رات کا انجام ایک روشن اور پر امید صبح پر ہوا، جہاں مریم اب وہاب کی قیدی نہیں بلکہ دانیال کی ملکہ بن کر جی رہی تھی۔ ان کی زندگی میں اب نہ کوئی شک تھا اور نہ ہی کوئی شرط، بلکہ صرف ایک دوسرے کے لیے بے پناہ احترام اور وہ سکون تھا جو مریم کو ایک طویل جدوجہد کے بعد نصیب ہوا تھا۔ یوں مریم کی برباد زندگی دانیال کی بے غرض محبت کے صدقے ایک بار پھر گلزار بن گئی، اور ان دونوں نے مل کر اپنی ادھوری کہانی کو ایک ایسی ہیپی اینڈنگ دی جس نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت پر ہر زخم کا مداوع کر سکتی ہے۔